جس پر مجھ کو اتنا اعتماد تھا، اس نے اپنی تبدیلی دوسرے شہر میں کروا لی، بیوی بچوں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا، اور میں آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو مجھ کو پائی پائی جمع کرنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ کپڑے خراب یا بوسیدہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ جب چپل گھس جاتی ہے، سہیلیاں زبردستی دوسری جوتی لا کر پہنا دیتی ہیں۔ کبھی چٹنی سے روٹی کھا لیتی ہوں اور کبھی بھوکی سو جاتی ہوں۔ آفس خاصا دور ہے، پھر بھی پیدل چل پڑتی ہوں کرایہ بچانے کو، یا پھر کبھی بس مل جائے تو اس میں چڑھ جاتی ہوں۔ حالانکہ میں آفیسر بن چکی ہوں، ملازمت پرانی ہے، تبھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ساتھ کام کرنے والے سبھی جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اور ناکنجوس۔ میرا حلیہ دیکھ کر نئے آنے والے ہنستے ہیں تو پرانے کولیگ ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو، یہ مجبور ہے کہ اس کو پائی پائی جوڑنے کی عادت پڑ چکی ہے، قرض اتارنا ہے اس نے کسی کا۔ کون جانے منیر میرا کون تھا کہ جس کی خاطر میں نے دنیا تیاگ دی اور اپنی ایک الگ خیالی دنیا آباد کر لی۔ وہی منیر جو کبھی ہمارے گلی میں رہا کرتا تھا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہے، ہوش سنبھالنے سے جوانی تک اکٹھے پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ انگور کی جنگلی بیل کی طرح ہماری محبت صاف ستھری تھی، بہتی ندی کے شفاف پانی کی مانند، جھیل جیسی گہری۔ بالآخر اس محبت کے چرچے محلے میں ہونے لگے۔ اس کی ماں میری ماں کی سہیلی تھی، میں انہیں بڑی خالہ کہا کرتی تھی۔ انہوں نے جو محلے میں ہمارے بارے میں چہمگوئیاں سنی تو اماں سے کہنے آ گئیں۔ میری ماں حیران ہونے کی بجائے مسکرا دیں، کہنے لگیں اگر محبت کسی لڑکے اور لڑکی میں ہو جائے اور معاملہ اپنے ہی گھر کا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ عمر بھر کے لیے ایک بندھن میں باندھ دینا چاہیے، اور کیا؟ خالہ نے جب یہ جواب دیا، میری اماں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سن رہی تھی، تبھی میرا سارا وجود ہنس پڑا تھا۔ مجھ کو کچن کی کھڑکی پر جھکی بیل اور دالان میں گملوں کے پھول بھی مسکراتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی خوش قسمت لڑکیاں تو شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں جو کسی کو چاہے اور ان کی شادی بغیر کسی دشواری کے اس سے طے ہو جائے۔ میں نے جو اپنے کانوں سے سنا تھا وہی منیر سے کہہ دیا۔ وہ بھی زور سے ہنس پڑا تھا، بولا اچھا تو تجھ سے نکمی سے شادی کرنا پڑے گی۔ اچھا تو بھائی کر لوں گا، میرے ابا نہیں تھے، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ مجھ سے بڑا بھائی بڑی مشکل سے کالج پڑھ پایا، پھر اس کو بیرون ملک جانے کا شوق چڑھ گیا۔ ابا کی 4 دکانیں تھیں جو کرائے پر لگی تھی، خالی کرا کر بھیا نے فروخت کی اور اپنا شوق پورا کیا۔ وہ مزید تعلیم کے بہانے لندن گیا تھا۔ ہم اکیلے رہ گئے تھے، مگر بڑی خالہ کا گھر ساتھ تھا، اس وجہ سے ہم نے کبھی خود کو اکیلا نہ جانا۔ وہ روز منیر کو ہمارے گھر بھیج دیتی تاکہ اماں کو کوئی سودا سلف منگوانا ہو تو منگوا لیں۔ خالہ نے بیٹے کے ذمے یہ کام لگا دیا تھا کہ صبح شام وہی ہمارے باہر کے کام کرے گا۔ اس بہانے وہ روزانہ آ جاتا، تبھی اماں کچھ نہ کچھ کھانے کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ وہ نہ کرتے بھی کھانے کو بیٹھ جاتا، اور جس بات سے میں چڑتی وہی بات روزانہ اماں سے کہتا، خالہ آپ نوشی کو پڑھنے سے ہٹا لیں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، گھر سے باہر نہ بھیجا کریں، اس کو پڑھنے کا شوق ہے بیٹا، میں روکوں بھی تو نہ مانے گی، پھر پڑھائی سے روکنا اچھا بھی نہیں، یہ پڑھائی ہی تو کام آتی ہے برے بھلے دنوں میں۔ میں غصے سے جل بھن کر کہتی، کیوں سورما جی، تمہیں کیا حسد ہے مجھ سے؟ کیوں نہ پڑھنے جاؤں؟ تم نے کون سا بینک میں آفیسر لگ جانا ہے؟ لگوں گی میں آفیسر، تم دیکھ لینا، لکھ کر دیتی ہوں تم کو میں۔ ارے بھائی نوکری کرنا بہت دل گردے کا کام ہے، اور پھر تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھائی تمہارا لندن کمانے گیا ہوا ہے، وہ بیچارہ وہاں جو بھی چاکری کرے تم لوگوں کو تو خرچہ بھجواتا ہے نا۔ مجھ کو بھائی کی کمائی سے نہیں جینا، خود کروں گی میں نوکری، وہ بھی بینک میں۔ اس پر وہ جاتے جاتے آہستہ سے کہتا، بینک کی نوکری نہیں، میری نوکری کرنی ہے تم کو، شادی کے بعد محترمہ۔ میں غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس پر حملہ آور ہونے کا سوچتی تو وہ بھاگ کر ہمارے گھر سے نکل جاتا۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی کہ اللہ نے سن لی۔ ایسی بات میں نے منہ سے نکالی کہ واقعی پھر نوکری عمر بھر کو میرے گلے پڑ گئی۔ ایک روز اچانک بھائی جان کے دوست نے لندن سے اطلاع دی کہ شہباز کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر بجلی بن کر ہم پر گری۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ کسی گھڑی کی کہی بات کب پوری ہو جاتی ہے۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو پڑھ رہی تھیں، اور بھائی بھی ابھی چھوٹا تھا۔ سارے کنبے کا بوجھ مجھ پر آن پڑا۔
کہاں تو اماں میرے جہیز کے جوڑے ٹانکنے کی فکر میں تھیں اور کہاں اب ہر وقت اخبار آگے کر کے کہتی کہ دیکھو تو شبانہ ذرا، اگر کہیں نوکری کی جگہ خالی ہو تو درخواست دے دو، ابھی تیری خالہ کو بھی جلدی نہیں ہے، تیری بہنیں میٹرک کر لیں تو تیرے ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ اماں مجھ کو یوں ہی اخبار دکھاتی رہیں، مگر میں نے پڑھائی نہ چھوڑی، جوں توں BA کیا اور پھر نوکری کی تلاش میں لگ گئی۔ منیر نے تعلیم مکمل کر لی تھی، اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے بینک کی نوکری مل گئی۔ پہلے تو میں نے اس کو نہ کہا، اکڑ میں رہی، بالآخر حالات سے مجبور ہو کر گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، اور اس کی وساطت سے جس بینک میں وہ ملازم تھا مجھے بھی وہاں کلرکی مل گئی۔ کلرکی پر میں بہت خوش تھی کہ منیر کا ساتھ تھا، اب ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئے تھے۔ وہ آفس میں ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تو اس کے پاس جاتی اور وہ کام کو سمجھا دیتا۔ میرے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے میرے ساتھ سمجھوتا کر لیا، دکھ سکھ میں ساتھ دیا، مگر شادی کا تقاضا چھوڑ دیا۔ چڑھتے دریا پر پل باندھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنی بہنوں اور بھائی کی خاطر پیار و محبت کے جذبات کو بھلا کر ان کی زندگیوں اور مستقبل بنانے کی سوچی۔ دل کی کتاب کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ یوں کنبے کی گاڑی کو کھینچتے میری عمر کا سنہری دور اس میں نکلتا گیا کہ ذرا مسائل کم ہوں تو اپنے بارے میں سوچوں گی۔ خبر نہ تھی کہ مسائل تو جھاڑ کے کانٹے کی مانند ہوتے ہیں کہ جتنا دامن چھڑاؤ اور الجھتے جاتے ہیں۔ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ مسئلہ ختم ہوگا تو ایسا کر لیں گے اور ویسا ہو جائے گا، مگر ایسا ویسا کچھ نہ ہونا تھا اور نہ ہوا۔ وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ منیر نے صبر سے میرا انتظار کیا کہ آج نہیں تو کل ہم ایک ہو جائیں گے، یہ مشکل وقت گزر جانے دو۔ ایک بہن نے میٹرک کر لیا، مگر میٹرک کرتے ہی پڑوسن کے لڑکے سے مل کر ایسا گل کھلایا کہ اگر یہ پڑوسی شریف لوگ نہ ہوتے تو ہم زندہ درگور ہو جائیں۔ انہوں نے میری بہن کو گلے لگا لیا اور ہم کو بدنامی کے اندھے غار میں گرنے سے بچا لیا۔ جب منجلی کی شادی ہوئی، چھوٹی 8ویں میں تھی۔ امی کا خیال تھا کہ یہ میٹرک کر لے تو اسے نوکری پر لگا کر وہ میری شادی کر دیں گی، کہ اب میری شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ میں نے بھی منیر سے یہی بات کہی کہ چھوٹی گھر سنبھالنے لائق ہو جائے گی تو اماں میری شادی تم سے کر دیں گی۔ چند سال بعد چھوٹا بھائی پڑھ چکے گا تو وہ گھر سنبھال لے گا، پھر خدا نے چاہا تو چھوٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا اور میری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح میں ترتیب سے اپنے خوابوں کو سجا سجا کر رکھتی رہی، مگر تقدیر خاندان زن تھی۔ چھوٹی بہن منجلی سے 2 قدم آگے نکل گئی، 2 سال 8ویں میں لگا دیے۔ پتہ چلا کہ وہ بھی گلی کے ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے اور سارا وقت بجائے پڑھنے کے اسی چکر میں برباد کرتی ہے۔ ماں نے جھٹ پٹ اسی لڑکے سے چھوٹی کی شادی کر کے سر سے بلا کو ٹال دیا، مگر میری عمر کے کچھ اور حسین برس ماضی کے اندھیروں کی طرف کھسک گئے۔ منیر اپنا مستقبل بنانے میں لگا تھا۔ اس نے بینک میں ترقی کے لیے 2 امتحان پاس کیے اور کلاس 1 آفیسر ہو گیا۔ اس کو دگنی ترقی مل گئی۔ میں بہنوں کو سیٹ کرنے کے چکر میں اس سے بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ بھی اس طویل پلاننگ سے اکتا گیا، میری طرف توجہ دینی چھوڑ دی۔ ملتا تو مجھ سے پہلے کی طرح تھا، مگر اس کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ میں اس سے شکوہ کرتے بھی ڈرتی تھی کہ انتظار تو میں ہی اس کو کروا رہی تھی۔ یوں ہی 8 طویل برس گزر گئے۔ منیر اب بینک مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ میں نے بھی ایک امتحان پاس کیا، کچھ ترقی پائی، مگر ابھی آفیسر کے عہدے سے دور تھی۔ گھر کے مسئلے مسائل ہی کم نہ ہوتے تھے کہ پڑھائی کی طرف دھیان دیتی اور مجھ پر ترقی کی راہ کھلتی۔ بالآخر وہ سنہرا دور آ ہی گیا۔ چھوٹے بھائی نے تعلیم مکمل کر لی اور اس کو ملازمت بھی مل گئی۔ والدہ اور گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ اب میں رسان سے اپنے بارے میں سوچ کر فیصلہ کر سکتی تھی۔ میں نے ایک دن منیر سے بات کی کہ اب میرے گھر کے حالات سدھر گئے ہیں، تم اپنی امی کو بھیج کر شادی کی تاریخ پکی کر دو۔ سمجھ رہی تھی کہ اس کے کان میرے انہی مدھر بولوں کے منتظر ہیں، مگر حیرت ہوئی جب اس نے کہا کہ نوشی، پہلے تمہارے حالات ٹھیک نہ تھے اور اب میرے حالات بدل گئے ہیں۔ کیوں، تمہارے حالات کو کیا ہوا ہے؟ اب تو تم بڑے آفیسر ہو، تم کو کون سی مشکل آن پڑی ہے؟ کہنے لگا، کسی ناگہانی ضرورت کی وجہ سے قرض لے لیا تھا، پہلے وہ اتارنا ضروری ہے۔ کچھ دن رکو، پھر اس مسئلے پر بات کریں گے۔ 1 برس اور گزر گیا، منیر نے بات نہ کی۔ ایک روز میں نے پھر سے کریدا کہ اب کیا معاملہ ہے، اگر کوئی بات ہے تو کم از کم مجھ کو آگاہ تو کرو۔ کہا کہ بتایا تو تھا کہ قرض لیا تھا، کیا ابھی تک قرض نہیں اترا؟ آخر کتنا قرض لیا تھا اور کتنا دینا لینا باقی رہتا ہے؟ ابھی 50,000 باقی ہے۔ پلاٹ لیا تھا،
پھر اس پر گھر بنانا شروع کر دیا تمہارے لیے. تم رہو گی نا اس میں. ان دنوں 50,000 کی رقم بڑی ہوا کرتی تھی. میں نے کہا بھائی کی نوکری ہو گئی ہے, میری تنخواہ تم لے لیا کرو, اس طرح قرض اتر جائے گا. نہیں تم خود ہو سکے تو جمع کرتی رہو, جب 50,000 پورے ہو جائیں تو مجھے دے دینا, میں یک مشت قرضہ اتار کر جان چھڑا لوں گا. میں نے ہمت نہ ہاری اور شام کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ نکالنے لگی. تمام تنخواہ جوڑتی رہی کہ اس سے 1 پائی نہ اٹھاؤں گی. اماں روپے مانگ لیتی تو ٹیوشن فیس جو ملتی ان کو دے دیتی اور خود پرانے جوڑوں میں گزارا کرتی. اپنی ذات پر دھیلا بھی خرچ کرنا حرام سمجھتی. اس طرح 4 سالوں میں رقم اکٹھی کر پائی اور سب روپے جو میں نے اس عرصے میں جوڑے تھے منیر کے حوالے کر دیے. جب اس نے روپے لے لیے تو اپنا تبادلہ کروا لیا اور اسلام آباد چلا گیا. مجھ کو یہ نہ بتایا کہ اس نے کئی برس ہوئے خفیہ شادی کر لی تھی اور اب تو وہ 3 بچوں کا باپ تھا اور میں ایک خوبصورت گھر کے خواب میں کئی 50,000 اس کی نظر کر چکی تھی. یہ بات اس نے اپنی اماں تک سے چھپائے رکھی. وہ آفس سے چند گھڑی کو گھر جاتا, اس کے بعد کام کا کہہ کر والدین کے گھر سے سسرال چلا جاتا جہاں اس کی بیوی اور بچے رہتے تھے. رات 12 بجے تک بیوی کے پاس رہتا, پھر گھر آ جاتا اور صبح آفس اپنے گھر سے ہی جاتا. ماں بیچاری سیدھی سادی عقل کی تھی. ان کو یہی بتا رکھا تھا کہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں, رات 10 بجے تک وہاں ڈیوٹی دیتا ہوں, رقم اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ شادی سے قبل اپنے پلاٹ پر نیا بنگلہ بنوا سکوں. بنگلہ تو اس نے بنوا لیا مگر اسلام آباد میں, اور اس میں مجھے نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے جا کر بس گیا. منیر کے چھوٹے بھائی کو ایک روز اس کے دوست کے ذریعے اصل حقیقت کا علم ہوا تو گھر والوں پر بات کھلی. تب مگر بہت دیر ہو چکی تھی. مجھ کو مگر اس کھلی حقیقت پر یقین نہ آتا تھا. کہتی تھی کہ کسی نے یوں ہی بے پر کی اڑائی ہے. منیر ایسا نہیں ہے, وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. میں نے یوں ہی اس کے انتظار میں 5 سال گزار دیے کہ جب اس نے میرے انتظار میں اتنے برس گزارے تو اب اگر مجھ کو انتظار کرنا پڑا ہے تو کیوں نہ کروں. امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ.